آج بروز جمعہ ایک بڑی خبر سامنے آ چکی ہے۔ 3 اہم ترین جرنیلوں کی ملاقات اور عمران خان کو واضح اور 2 ٹوک پیغام۔ یہ پیغام کیا ہے اور یہ ملاقات کیا ہے، اس کا احوال کیا ہے اور یہ دعویٰ کہاں سے آیا ہے، اس حوالے سے بڑی عام ترین تفصیلات ہیں، جبکہ اس سب کے اندر دوسری جانب دوسری بڑی خبر جیل میں خواتین سے زیادتی کے حوالے سے ہے۔ سنم جاوید اور طیبہ راجہ جو ہے ان کا بیان سامنے آ چکا ہے، جبکہ دوسری جانب پرویز الہی نے بھی چھکے چھڑا دیے ہیں اور اس وقت طاقتوروں کے لیے ایک نئی مصیبت آن کھڑی ہو چکی ہے، اور یہ مصیبت شاہ محمود قریشی کے بعد اب پرویز الہی نے کھڑی کر دی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اس وقت گیم جو ہے وہ پھنسی ہوئی ہے، اور ایک جانب تو عمران خان کا ساتھ چھڑوانے کی ہر ممکن کوششیں ہو رہی ہیں۔ اب سے کچھ دیر پہلے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے بھی پریس کانفرنس کر دی، اور عثمان بزدار صاحب نے بھی پاکستان تحریک انصاف کو خیرباد اور سیاست کو خیرباد کہہ دیا ہے۔ 9 مئی کے واقعات کی مذمت بھی کی ہے، اور انٹرسٹنگلی پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ نے پریس کانفرنس کوئٹہ میں بیٹھ کے کی ہے، اور پہاڑوں کے درمیان بیٹھ کے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان سے علیحدگی اختیار کر چکے ہیں۔ اچھا، دوسری جانب آپ کو پتا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں انہیں اپروچ کیا جا رہا ہے، ان سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور بہت سے لوگ ایکٹیو بھی ہیں۔ فواد چودھری، عمران اسماعیل کے ساتھ محمود مولوی صاحب جو ہے نا، یہ بڑے امپورٹنٹ کریکٹر ہیں۔ یہ کراچی سے پی ٹی آئی کے MNA، اور انہوں نے پھر پی ٹی آئی بڑی جلدی میں ابتدائی لوگوں میں تھے جنہوں نے چھوڑی، اور انہوں نے جہاز کے اندر بھی کچھ لوگوں سے مبینہ طور پہ یہ کہا کہ شاہ محمود قریشی جیل میں، لیکن میرا ان سے رابطہ ہے۔ اسد عمر کو بھی میں نے کنونس کیا، وہ گاڑی بھی میری تھی۔ تو ظاہری بات ہے بڑے ویل اویئر قسم کے سیاستدان ہیں، اور بڑے ویل اپروچڈ بھی، کیونکہ اتنی اپروچ جو ہے یہ بڑی مشکل سے حاصل ہوتی ہے۔ اچھا، اب یہاں پر کل ملاقات ہوئی تھی بڑی مختصر سی شاہ محمود قریشی صاحب کی اپنی بیٹی جو ہے ان کے ساتھ، اور ان کی جو صاحبزادی ہیں انہوں نے یہ بات واضح کر دی کہ شاہ محمود قریشی ڈٹے ہوئے ہیں۔ اب لاہور ہائی کورٹ پنڈی بینچ نے شاہ محمود قریشی کے وکیل کو ان سے ملاقات کی باضابطہ اجازت دے دی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے پنڈی بینچ کے جسٹس چودھری عبدالعزیز نے پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی کی نظر بندی کے خلاف دائر درخواست پر سماعت کی، جس سلسلے میں شاہ محمود قریشی کے وکیل بیرسٹر تیمور ملک عدالت میں پیش ہوئے۔ شاہ محمود قریشی کے وکیل نے عدالت سے استدعا کی کہ انہیں ان کے موکل سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کی اجازت دی جائے۔ عدالت نے شاہ محمود قریشی کے وکیل کی استدعا منظور کرتے ہوئے انہیں اپنے موکل سے ملنے کی اجازت دے دی۔ عدالت نے چیف سیکرٹری، IG پنجاب، CPO راولپنڈی، RPO ڈپٹی کمشنر راولپنڈی کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے سماعت جو ہے وہ 6 جون تک ملتوی کر دی۔ اچھا، ایک جانب تو یہ سب کچھ ہوا، وہیں دوسری جانب جو محمود مولوی صاحب ہیں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی شاہ محمود قریشی سے جیل میں ملاقات خوش آئند تھی، اور اس کا نتیجہ 2 دن میں سامنے آ جائے گا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ فواد چودھری اور عمران اسماعیل کے ہمراہ جیل میں شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی، یہ ملاقات خوش آئند تھی اور اس کا نتیجہ 2 دن میں سامنے آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ عام انتخابات اکتوبر میں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، 9 مئی کے بعد صورتحال بدل گئی ہے، اس وقت تحریک انصاف کا سائیڈ میں ہونا مسئلے کا حل نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ شریف بھی نائل ہوئے تھے اور بے نظیر بھٹو نے بھی پارٹی امین فہیم کے حوالے کی تھی، تو یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، یعنی یہ پاسبل ہے۔ یعنی یہ جس جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ خود سے پارٹی جو ہے وہ حوالے کر کے ایک دفعہ سائیڈ پہ ہو جائیں، مائنس ہو جائیں، تبھی پاکستان کی سیاست جو ہے وہ آگے بڑھے گی، اور اس کی مثال بھی انہوں نے دے دی۔ اور اس حوالے سے چیزیں آلریڈی ڈسکس بھی ہو رہی ہیں، یہ پروپوزلز خان صاحب تک ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی پہنچائے بھی جا رہے ہیں۔ تو اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ابھی جو صورتحال ہے، چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بڑی اہم ترین سٹیٹمنٹ دی، اور ایک ویڈیو میسج بھی آیا چودھری صاحب کا۔ چودھری صاحب ڈٹ گئے ہیں اگینسٹ آل دی آڈ، شاہ محمود قریشی صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں یہ ڈٹ چکے ہیں۔ آپ ذرا یہ سنیں گفتگو چودھری پرویز الہی صاحب کا 50 سیکنڈ کا کلپ، جو بہت سے لوگوں کے پلانز کو دبردوز کر چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں بالکل بے گناہ ہوں، اور یہ میں بات کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر کر کے، اور مجھے اپنی عدلیہ پر بھروسہ ہے، اور جہاں تک واجب پاکستان ہے میں شروع سے ہی ان کا حامی رہا ہوں، لیکن یہ ان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ان کے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگوں کو وہ دیکھیں
کہ یہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں ملک اور قوم کو. اور میں یہ سمجھتا ہوں اور میرا میسج ہے تمام پی ٹی آئی کے لوگوں کو کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سچ پہ ہیں, حق پہ ہیں, پاکستان کے لیے کھڑے ہیں, تو آپ اسٹرانگ رہیں, آپ نے بالکل پیچھے نہیں ہٹنا, تکڑے ہو جائیں بس انشاءاللہ تعالی, اور باقی نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. جی ناظرین اکرام, آپ نے چودھری پرویز الہی صاحب کا یہ ویڈیو میسج سنا اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ سارے فساد کی جڑ جو ہے وہ محسن نقوی ہے. میں نے کسی کے خلاف کوئی سیاسی مقدمہ نہیں بنایا تھا, مجھ پر یہ ظلم محسن نقوی کروا رہا ہے, یہ برا کر رہے ہیں اور یہ پھر اس برے کا برا انجام ہوگا, یہ برائی بھگتیں گے. اور پرویز الہی صاحب کو اینٹی کرپشن نے لاہور سے گرفتار کر لیا ہوا ہے. سرکاری ٹھیکوں میں کمیشن لینے کے الزام پر مقدمہ درج ہے. ان کے خلاف لاہور کے تھانے میں کار سرکار میں مداخلت اور پولیس پر تشدد کا مقدمہ بھی آلریڈی درج ہے. اچھا, اب انگور کھٹے ہیں. پرویز الہی صاحب پریس کانفرنس نہیں کر رہے تو رانا ثناء اللہ صاحب نے سٹیٹمنٹ دے دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی پرویز الہی کا کیس محض تحریک انصاف سے علیحدگی کی پریس کانفرنس کرنے والا نہیں ہے. مطلب عجیب سی بات ہے ویسے. اچھا جی, سب کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جی پرویز الہی نے بطور وزیر اعلیٰ اپنے حالیہ دور میں بہت کرپشن کی اور فراگوگی والا کام بڑے دھڑلے سے کیا. انہوں نے کہا کہ پرویز الہی نے ٹھیکوں میں 10% کا کمیشن اور گرین لینڈ کو براؤن لینڈ کروا کے اربوں روپے بے رحم طریقے سے کمائے. جہاز کے ذریعے مونس الہی نے ڈالرز بیرون ملک منتقل کر دیے. رانا ثناء اللہ نے مزید کہا کہ پرویز الہی کا کیس محض تحریک انصاف سے علیحدگی کی پریس کانفرنس والا کیس ہے ہی نہیں. اب یہ چیز ایک بڑی الارمنگ ہے اور ظاہری بات ہے کہ آپ کے سامنے ہے کہ پرویز الہی صاحب پارٹی چھوڑ نہیں رہے, تو اب ظاہری بات ہے کہ اس طرح کی چیزیں, اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ تو کی جا سکتی ہیں. اچھا, اس سب کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کے حوالے سے بہت سے کنسرنز ہیں. ایک تو وہ ڈٹی ہوئی ہیں. بڑی حیران کن بات ہے کہ یہ کارکنان ہیں, یہ سپورٹرز ہیں, یہ ایکٹیوسٹس ہیں, یہ پولیٹیکل کمنٹیٹرز ہیں, ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بہت ووکل ہیں, لیکن یہ پاکستان کی جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے اس سے زیادہ یہ جو خواتین ہیں یہ زیادہ ان سے بہادر اس وقت تصور ہو رہی ہیں اور اس وقت ان سے زیادہ ہمت کے ساتھ یہ ڈٹی ہوئی ہیں. البتہ انہوں نے اس سب کے اندر کچھ باتیں بھی کی ہیں اور میں آپ کو سنم جاوید جو ہے ان کی بیٹی کی عمران خان سے ملاقات بھی ہوئی ہے وہ بھی دکھاؤں گا ویڈیو, لیکن آپ پہلے ذرا یہ ویڈیو کلپ دیکھیں کہ یہ خواتین جب لائی جا رہی تھیں عدالت اس وقت کیا باتیں کی ہیں انہوں نے. السلام علیکم میڈم. میم مختلف ریومرز, مختلف باتیں چل رہی تھیں کہ جیل میں خواتین پر تشدد کیا جا رہا ہے اور اس طرح سے کیا جیل میں ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی, ہمیں جیل میں رکھنا ہی زیادتی تھی کیونکہ ہم نے کچھ کیا ہی نہیں تو رکھنا ہی نہیں چاہیے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ تذلیل کافی ہے کہ آپ عورتوں کو گھروں سے آدھی راتوں کو اٹھا کر لائیں گے, گھسیٹ کے لائیں گے, اس سے زیادہ آپ عورتوں کی کیا تذلیل کریں. اور اگر آپ کو ان کے سوشل اکاؤنٹ سے پرابلم ہے تو سوشل میڈیا کے کیس کریں, اس طرح سیاسی انتقام کا نشانہ بنانا ضروری تو نہیں. جی ناظرین اکرام, آپ نے ان کی یہ گفتگو سن لی اور یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز تھی. ظاہری بات ہے اللہ کرے کہ یہ جلد از جلد جو بے گناہ خواتین ہیں, بے گناہ خواتین باہر آئیں اور جو گناہگار بھی ہیں, اگر کسی کے اوپر کوئی فرد جرم لگی ہوئی ہے کاغذوں میں, اگر ہم ٹرمز میں بات کریں لیگل, کوئی کسی نے کوئی گناہ یا جرم کر بھی دیا ہے تو اس کے لیے بھی بہت سے چیزیں ہیں اور ہمارے اپنے اقدار بھی ہیں. خواتین کا احترام جو ہے وہ بہت ضروری ہے, اللہ کرے کہ یہ انشور ہو. اچھا, ایک بڑی دلچسپ سی ویڈیو آئی ہے, خان صاحب کی ایک بچی ویڈیو بنا رہی تھی اور وہ بچی اور کوئی نہیں بلکہ سنم جاوید جو گرفتار ہیں, جن کی ویڈیو ابھی آپ نے دیکھی, ان کی بیٹی ہیں. اور سنم جاوید کی والدہ جو ہے وہ خان صاحب سے اس کی بیٹی کو انٹروڈیوس بھی کرواتی ہیں اور خان صاحب پھر بڑے کنسرن میں سنم کا نام لے کے سنم جاوید جو ہے اس کی خیریت بھی پوچھتے ہیں. آپ ذرا یہ کلپ دیکھیں. جی ناظرین اکرام, آپ نے یہ جو ویڈیو ہے یہ بھی ملاحظہ فرما لی. اب ذرا آ جاتے ہیں جو اس وقت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ملک کے اندر چل رہی ہیں اور جو باتیں اس وقت سامنے آ رہی ہیں. ہم تو ایسی باتیں نہیں کر سکتے, ہم تو ایسی باتوں کا جو وزن ہے وہی برداشت نہیں کر سکتے, لیکن ظاہری باتیں اس وقت بہت سے صحافی ہیں جو کھل کر باتیں بتاتے ہیں, جو کھل کر جنہیں رپورٹنگ کی بھی اجازت ہے. اسد طور صاحب ہیں اور اسد طور صاحب نے ایک سٹوری بریک کی ہے کہ یہ جو پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا کے اوپر پیمرا نے تو صرف اتنا کہا کہ جی پیمرا نے بڑا ایک ویگ سا آرڈر دیا, ڈائریکٹلی عمران خان صاحب کے والے سے نہیں ہے, لیکن پیمرا نے کہا ہے کہ جی 9 مئی کے واقعات کے پروموٹرز, نفرت پھیلانے والے لوگوں کا بلیک آؤٹ کر دیا جائے. لیکن اس سب کے اندر اسد طور صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں اور اس طرح کے دیگر صحافی بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں اور میں انہیں کوٹ کر کے یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ پاکستان کے تمام چینل مالکان
خان کو بلایا گیا ایک بڑی اہم میٹنگ کے لیے. اس میٹنگ کے اندر 4 لوگ پہلے سے موجود تھے, ایک چیئرمین پیمرا اور 3 جرنیل, اور اس کے اندر یہ بتا رہے ہیں کہ جی ایک تو ARY کے مالک اور دوسرے دنیا نیوز کے مالک اس میٹنگ کے اندر خود نہیں جا سکے کیونکہ وہ بیرون ملک تھے, لیکن ان کے چینل کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ وہاں پر موجود تھی, یعنی سارے کے سارے موجود تھے. اور اس میٹنگ روم کے اندر ان سے جو ایک ہے وہ DG ISPR تھے میجر جنرل صاحب, اس کے علاوہ جو DGC ہے میجر جنرل فیصل نصیر, ان کے حوالے سے بات آئی ہے, اور تیسرے جو میڈیا کو دیکھتے ہیں ISI میں DG ہے میجر جنرل, وہ اس وقت یہ کوٹ کر رہے ہیں اینڈ کہ یہ سٹوری اس وقت انہوں نے بریک کی ہے کہ جی یہ 4 لوگ ٹوٹل تھے, اور ان میں سے جو DGM ہے اور جو چیئرمین پیمرا ہے وہ کچھ نہیں بولے, لیکن DG ISPR جو ہے انہوں نے ایک تفصیلی بریفنگ دی کہ 9 مئی کے واقعات پاکستان کی فوج کے لیے, پاکستان کی فوج کے شہداء کے لیے, شہداء کی فیملیز کے لیے کتنے ڈسٹربنگ تھے, اور یہ چیزیں جو ہیں یہ انسٹیٹیوشنل میموری میں انشرائنڈ رہیں گی. اور ظاہری بات ہے کہ ابھی بھی بہت سی باتیں ایسی کی جا رہی ہیں جو مناسب نہیں ہیں, ابھی بھی اشتعال جو ہے اس کی طرف چیزیں جا رہی ہیں. اچھا, اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ DGC جو ہے ISI کے, انہوں نے بڑی تفصیلی لیکن بڑی جسے آپ کہتے ہیں کہ شارٹ بٹ کرسپ انداز میں انہوں نے انہیں بتایا کہ بالکل جی ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا, کوئی ایسی جو عمران خان کی کوریج ہوگی وہ اب نہیں ہوگی, ان کی تصویر, ان کی تقریر یا ان کے حوالے سے ایٹریبیوٹڈ کوئی ٹکر جو نیچے ایک پھٹی چلتی ہے وہ بھی نہیں چلے گا. اب یہ جو چیز ہے یہ اسد طور صاحب جو ہے وہ یہ کوٹ کریں کہ بعد میں انہیں چائے سرو ہوئی اور بعد میں جو افسران ہیں وہ اٹھ کے چلے گئے اور میڈیا مالکان ایک دوسرے کو دیکھتے رہے. اس کے بعد انہیں یہ کہا گیا کہ 8 بجے کے بعد, آج 8 بجے وہ کٹ آف ٹائم ہے جس کے بعد سے ہم نہ دیکھیں کہ اس طرح کی کوئی چیز پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا کے اوپر چل رہی ہے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی سٹوریز جو ہے وہ جو کی جا رہی ہیں یہ بڑا ایک کلیئر, یہ تو ایک بڑا ایلیگیشن بھی ہے نا جو یہ اس سٹوری کے ذریعے لگایا جا رہا ہے کہ جی وہ یہ ساری سینسرشپ کو وہ کر رہے ہیں, فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. آلدو یہ گورنمنٹ کا کام ہے, گورنمنٹ اپنے طریقے سے اگر قوانین موجود ہیں تو بلیک آؤٹ کرے, اس کے بعد وہ عدالت میں جائے گا, بلیک آؤٹ وہاں پہ چیلنج ہو جائے, یہ سب کچھ ہو جائے. اس سے پہلے بانی متحدہ کے ساتھ کیا کچھ ہوا, نواز شریف کی تقریر پہ پابندی تھی, عدالت گئے لیکن نہیں ریلیف ملا, وہ اپنی جگہ پہ پابندی رہی. تو اس طرح کی چیزیں آئی تھنک کہ پرسنل ایک ہمبل اوپینین ہے کہ وہ بہتر رہتی ہیں اس چیز کے نسبت. اب آگے ظاہری بات ہے فیصلہ ساز جو ہے وہ بہتر جانتے ہیں کہ کس طرح سے چیزوں کو انہوں نے لے کے چلنا ہے اور کس طرح سے فیصلے آگے بڑھنے ہیں. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں, اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان پاکستان.